النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ دخلت وعلیہ توکلت ونویت سنت الاعتکاف بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. اور کچھ لوگ کھیل کی باتیں خریدتے ہیں کہ اللہ کی راہ سے بہکا دیں بے سمجھے اور اسے ہنسی بنا لیں، ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے. اور جب اس پر ہماری آیتیں پڑھی جائیں تو تکبر کرتا ہوا پھرے جیسے انہیں سنا ہی نہیں، جیسے ان کے کانوں میں ٹینٹ روئی کا پایا ہے، تو اسے دردناک عذاب کا مستحق دو. اس آیت کریمہ کا شان نزول بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ مدینے میں ایک بندہ تھا جس کا نام تھا نضر بن حارث. یہ بندہ کافر تھا. جب اس نے دیکھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم پر جو کلام نازل ہو رہا ہے قرآن لوگ سن کر دائرۂ اسلام سے میں آتے جا رہے ہیں، اسلام میں داخل ہوتے جا رہے ہیں، تو یہ بندہ کیا کرتا؟ چونکہ قرآن پاک کے اندر تین طرح کا علم موجود ہے. ایک ہے قرآن پاک میں عقیدے کا علم، یعنی انسان اللہ کے بارے میں، فرشتے، نبیوں، میدان محشر، قبر، حشر، ان ساری چیزوں کے بارے میں کیسا عقیدہ اس کا. دوسرا احکام یعنی نماز، روزے، حج و زکات. اور تیسرا جو ہے اس کے اندر واقعات ہیں. قرآن مقدس کے اندر بہت سارے واقعات ہیں جن واقعات کو سن کر انسان عبرت حاصل کرے. یہ تین طرح کا علم قرآن پاک میں. تو جب آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنی قوم کو قوم عاد کے، سمود کے، صالح کے ان سارے واقعات سناتے نا، یہ جو نضر بن حارث تھا یہ دور دراز جاتا، ایران جاتا، روم جاتا، وہاں سے جا کر چھوٹی موٹی قصے کہانیوں کی کتاب لے کر آتا اور آ کر کے مدینہ منورہ میں ابھی جو نئے نئے مسلمان ہوتے ہیں ان کو سناتا. کہا دیکھو یہ اچھی کہانیاں ہیں جو محمد سناتے وہ کہانیاں زیادہ اچھی. اس طرح کر کے وہ لوگوں کو بہکاتا اور بہت سارے لوگ اسلام سے پھر جاتے. تو اللہ رب العزت نے یہ آیت کریمہ نازل کی اور فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں جو کھیل کود کی باتوں کو خریدتے ہیں، گانے بجانے یہ ساری چیزوں. یاد رکھیے انسان کا جو یہ دل ہے نا یہ گناہوں کی طرف بڑی تیزی کے ساتھ جاتا ہے. ایک جملہ میں بولتا ہوں شاید آپ کے ذہن میں ہوگا کہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ ہمارا نفس برائیوں کی طرف دوڑ کے جاتا ہے اور نیکیوں کی طرف اسے کھینچ کر لانا پڑتا بڑی زبردستی کے ساتھ. جیسے آپ دیکھیں مسجد میں بیٹھے الحمدللہ بڑے خوش نصیب ہیں. آقا علیہ السلام کی وجہ سے بات میں مجھے یاد آتی، آقا علیہ السلام و تسلیم نے کیا فرمایا کہ المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء. مومن کو مسجد میں ایسا سکون ملتا ہے جیسے مچھلی کو پانی میں ملتا ہے. مچھلی کو پانی میں ملتا ہے اسی طرح ایک مومن کو مسجد میں ملتا ہے. اگر یہاں سکون نہ ملے گا تو کہاں ملے گا؟ مسجد تو جنت کی کیاریاں ہیں، اگر جنت میں سکون نہ ملے گا تو کہاں ملے گا؟ اور پھر آپ نے فرمایا والمنافق فی المسجد کالطائر فی القفص. فرمایا منافق مسجد میں ایسا گھبراتا ہے اور پڑپڑاتا ہے جیسے پرندہ پنجرے میں طرح پڑاتا ہے کہ کب بھاگو گا. اسی طرح اپنے ایمان کا جائزہ بھی لیا کریں، کیا مسجد میں دل لگ رہا ہے یا نہیں لگ رہا ہے. اگر یہاں سکون نہیں ملے گا تو کہاں ملے گا؟ اور فرمایا صوفیہ نے کہا جس طرح مچھلی پانی کے بغیر نہیں رہ سکتی اسی طرح مومن بھی بغیر مسجد کے نہیں رہ سکتا.
دور چلے گئے، اللہ اکبر، اور مسلم آبادی سے بھی دور چلے گئے کہ یار غیروں کے علاقے میں جانے میں ٹھیک ہے یار، وہاں صرف جو حالات چل رہے صرف وہاں نہیں، سمجھے نا۔ دوسرا یہ کہ تمہارے بچے کو کا کلچر سیکھیں، ان کی طرح باتیں، چونکہ آپ کے پاس تو اتنا علم نہیں کہ اپنے بچوں کو سمجھا سکیں، چونکہ دور حاضر کے اندر بچوں کو صحیح راستے پر رکھنا یہ ماں باپ کی بہت بڑی ذمہ داری اور بہت بڑی مشکل چیز ہے، چونکہ آج موبائل کا دور ہے، انٹرنیٹ کا دور ہے، اور ایسی صحبتیں۔ بہرحال فرض یہ کر رہا تھا کہ مومن جو نئے نئے مسلمان ہوئے تو مدینے کو اس طرح بہکا لینا تھا، تو اللہ رب العزت نے آیت کریمہ نازل کی، کہا یہ لہو لعب کی۔ لہو لعب کیا چیز ہے؟ کھیل کود کیا ہے؟ ہر وہ چیز کھیل کود ہے جس سے انسان کو نہ دنیا کا فائدہ ہو نہ آخرت کا فائدہ، کوئی فائدہ نہ ہو، اسے لہو لعب کہا گیا۔ جیسے انسان گیم کھیلنا موبائل میں، بچے ہمارے کھیلتے ہیں، اسے آپ بتائیے دنیا کا کوئی فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں، صرف آنکھیں خراب۔ آخرت کا کوئی فائدہ ہے کہ پب جی اگر کوئی کھیلے گا تو ثواب زیادہ ملے گا، ہارڈ گیم کھیل رہا ہے اس کو ثواب زیادہ بڑھ جائے گا؟ نہیں۔ تو یہ لہو لعب، تو کہا بندہ یہ لہو لعب کے ذریعے سے قرآن سے، حدیث سے اور حضور سے بندہ دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ آج آپ دیکھیں گانے بازے اس طرح لا کر باضابطہ طور پر وہ مسلمانوں کو اپنے ساتھ لے جاتا، جو نئے ہوتے نا نظر میں نہ گانے بازے کی محفلیں سجاتا، اور سجانے کے بعد کہتے ہیں یہ اچھی زیادہ لگ رہی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ظاہر سی بات ہے، یہ جو ہمارا نفس ہے نا گناہوں کی تبدیلی سے جاتا ہے۔ آپ یہ دیکھیے اگر کہیں میدان میں کھیل کود ہو رہا ہے، کوئی کرکٹ میچ ہو رہا ہے، تو وہاں پر آپ کو دعوت نہیں دینا پڑے، لوگ خود بخود ہاتھ مار کے کھڑے ہو جائیں، سمجھے نا۔ لیکن اگر وہیں پر دین کا کوئی پروگرام ہو رہا ہے تو انسان کا ٹائم نہیں ہے، ابھی وہاں بہت بزی ہے، بہت شیڈول بزی ہے، بھاگ جائیں گے جلدی سے۔ بہرحال تو انسان اگر کھیل کود یا گانے بازے میں لگتا ہے، سمجھے نا، ایک کیا ہوتا ہے وہ ایمان سے دور ہو گئے۔ اب اس کے نقصانات کیا ہیں؟ حدیث پاک آپ سنیں کہ جو بندہ گانے سنتا ہے یا گانے اپنے کانوں تک لے جاتا ہے، اس کی وعیدیں کیا ہیں؟ حدیث پاک کے اندر حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اس امت میں زمین میں دھسنا، مسک ہونا اور آسمان سے پتھر برسنا ہوگا۔ مسلمانوں میں سے ایک شخص نے اس کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کب ہوگا؟ ارشاد فرمایا جب گانے والیوں اور موسیقی کی آلات کا ظہور ہو اور شرابوں کو سر عام پیا جائے گا۔ آج آپ دیکھیں نا بھوکمپ کا آنا اور مسلمان تباہیوں کا شکار رہی ہے، تو کیا مسلمان گانے بانے میں نہیں لگے؟ آپ علیہ السلام کے حدیث پاک ہے جس طرح سوکھی زمین پہ اگر پانی ڈالا جائے وہ گھاس اگاتی ہے، اسی طرح بندہ اگر گانے سنتا ہے تو اس کے دل میں نفاق پیدا ہوتا ہے۔ نفاق جانتے کیا ہے؟ ظاہر کچھ کرنا اور دل کے اندر کچھ اور۔ آج زیادہ تر آپ کو مل جائیں گے نا تو وہ انسان مل جائیں گے آپ کے سامنے آپ کی طرح، ان کے سامنے ان کی طرح، سمجھے نا۔ اس طرح کے انسان بہت ملیں گے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انسان جو ہے نا گانے سننے کا عادی ہو گیا، بلکہ وہ کس طرح سنتا آج ہوتا ہے نا، ہم کسی کی برائی کر رہے تھے یار وہ اس طرح وہ اس طرح، اچانک وہ ٹپک پڑا نا تو کیا کریں یار کتنے خوش نصیب ہو یار، آپ ہی کا ذکر ہو رہا ہے، آپ ہی کی بات ہو رہی تھی، تو آج کی ہوتا ہے۔ تو آج ہمارے یہاں کے دو چہرے والے زیادہ ہو گئے، آپ کے سامنے کچھ اور آپ علیہ السلام کے جس پاک کا مفہوم ہے جو بندہ دو چہرے رہتا آپ کے سامنے آپ کی طرح، ان کے سامنے ان کی طرح، تو کہا اللہ تعالیٰ اس کا ٹھکانہ جہنم بنا دے، سمجھے نا۔ تو ظاہر سی بات ہے آج گانے سنے، آج گانے اگر ہوتے نا تو نہ چاہ کر کبھی سنتے رہتے ہیں، تھوڑا ہے کہ نہیں۔ آپ کو بتاؤ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ، آپ ایک مرتبہ راستے سے گزر رہے تھے، کہیں سے گانے کی آواز آ رہی تھی، آپ نے کان میں انگلیاں ڈال دی، کان انگلیاں تیزی کے ڈال دی، اور اس کے بعد چلتے رہے، اپنے خادم سے کہا کہ آواز آنا بند ہوئی کہ چالو ہے؟ کہا آ رہی، یہاں تک کہ جب بالکل آواز بند ہو گئی تب آپ نے اپنے کانوں سے انگلیوں کو ہٹایا۔ کہا حضور اس طرح آپ نے کیوں کیا؟ کہا یہ میرے آقا کی سنت ہے۔ تو کبھی ہو سکتا ہے یہ گانے کی آواز انگلیاں ڈالنے پڑ سکتے، ایسا ہو سکتا ہے، یہ بھی ایک سنت ہے۔
اصل میں آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ایک سنت کی اہمیت ہمیں کچھ بتائی تھی. صحابہ کرام اس طرح کرتے تھے، ایک ایک سنت، سمجھے نا، ایک ایک سنت بتا کر کوئی سنت جانے نہیں دی. تو یہ بھی ایک سنت ہے کہ گانے کی آواز ہے تو فوراً انگلیاں کاٹ. لیکن آج اتنے گانے عام ہو چکے ہیں کہ آج رنگ ٹون بھی گانے والی ہوتی ہے، سمجھے نا، وہ جو سامنے کالر ٹون لگا ہوتا ہے وہ بھی گانے والے ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، سمجھے نا. لہذا اپنے آپ چونکہ ان انگریزوں نے اس انداز میں جال بچھایا ہے کہ آج آپ کو بچنا یہ بڑا مشکل ہو رہا ہے. بہرحال ہمیں بچنا ہوگا. دوسری حدیث سے بات سنیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص گانا سننے کے لیے کسی باندی کے پاس بیٹھا اس کے کانوں میں پگھلا ہوا شیشہ اڑیلا جائے گا. آج یہ بھی اس کے اندر لگائے کہ نا جو بھی یاد ہے، پہلے لوگ عورتوں کے پاس گانے سننے کے لیے جاتے تھے، جانے کی ضرورت نہیں، سمجھے نا، دنیا مٹھی میں آ گئی، سمجھے نا، بیٹھے بیٹھے کچھ بھی کر سکتے، سمجھے نا. ابھی آپ کے اوپر اس کا چاہے مس یوز کریں چاہے صحیح استعمال کریں، آپ کے اوپر جاتا ہے. لیکن اگر آپ اس سے بھی گانا سنا تو آپ فرماتے ہیں کانچ پگھلا کر کانوں میں ڈالا جائے. ایک چھوٹی سی چیز کان میں برداشت نہیں ہوتی، وہ بھی کانچ گلاس پگھلا کے ڈالا جائے گا تو برداشت ہوگا نہیں. حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بچوں کی استاذ کی طرف خط لکھا، فرمایا یہ خط اللہ کے بندے عمر امیر المومنین کی طرف سے ہے. میں نے اپنی اولاد کی تربیت کی اپنی معلومات کی بنا پر تمہارے پاس منتخب کیا ہے. یہ ساری بڑی حدیث سے بات، بڑی یہ بات ہے. بتانا یہ کہ اگر آپ اپنے بچے کو کہیں رکھ رہے ہیں اس سے پوچھا کریں. یہ نہیں کہ استاذ کے حوالے کر دیا، پڑھائے چاہے نہ پڑھائے، ٹیچر کے حوالے کر دیا، پڑھائے چاہے نہ پڑھائے، اس کا نہیں، پوچھتے رہا کریں کیا ہے کیا نہیں، چونکہ بچوں کی تربیت ہی بہت اہم اور بہت ضروری. اب آپ کو بتاؤں، حدیث پاک کے اندر آیا کہ آقا مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت میں 15 خصلتیں ہوں تو ان میں بلاؤں کا نزول حلال ہو جائے گا. یعنی 15 چیزوں میں کوئی چیز ایسی آ جائے تو سمجھ میری امت پر بلائیں مصیبتیں گری. پہلی چیز میرے آقا نے فرمایا جب مال غنیمت کو ذاتی دولت بنا لیا جائے. آج آپ دیکھیں بہت سارے مسجد کے ٹرسٹی ادارے کسی کو نشانہ نہیں کرے، کام بتا رہا ہوں، یا مدرسے کے فنڈ ہوتا ہے اس کو جہاں چاہے استعمال کرتے ہیں. میں نے ایسا بھی سنا کہ کچھ ایسے افراد مسجد کے مان لو چندہ ہوگا 25-30 لاکھ اس کے اپنے دھندے میں انویسٹ کر دیے، اور اس کے بعد جیسے جیسے مسجد بن رہے ان کے یہاں سے آتا جا رہا اور ہوتا جا رہا، وہ بھی کام ہوگا، یہ بھی شریف بنتے ہیں. تو آج ایسا بھی ہوتا ہے. تو کہا جب ایسا ہونے لگے آپ فرماتے ہیں سمجھ لو اللہ کی طرف سے تم پر بلائیں اور مصیبتیں حلال ہو چکی. دوسری چیز آقا نے فرمایا کہ امانت کو بے خیانت، امانت میں آپ کے پاس کوئی امانت رکھی ہے اس میں خیانت ہے. امانت اصل میں آج کسی بات کو چیز کو سمجھتے کہ مال و دولت نہیں. امانت اس بات کی بھی ہوتی ہے کہ انسان اگر کسی کو کوئی بات بتائے اس کی بھی حفاظت کرے، یہ بھی امانت ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میں تم کو بتا رہا ہوں یہ ایسی چیز ہے، سمجھے نا. اب آپ اس کو سینے میں حسد کر جائیں، سمجھے نا. لیکن آج ہاضمہ بڑا کمزور ہے کہ نہیں، پیٹ بہت جلدی خراب ہو جاتا ہے فٹافٹ، سمجھے نا. اگر کوئی چیز پتا چلے نا تو فٹ سے ہم بتاتے تھے تیرے بتا رہا کسی کو بولنا نہیں ہے، تو کہتا یا تیری بات کسی کو بولا کہتا بولا کبھی، سمجھے نا. اس طرح کر وہ اس کو. اس لیے شیخ سعدی علیہ الرحمٰن نے فرمایا اگر تم نے اپنی بات کسی کو بتا دیا تو اب آپ اس راز کے مالک نہ رہے، دوسرا اس راز کا مالک ہو گیا، سمجھے نا. اس لیے بہت ساری چیزوں کو جو ہے نا بیوی کو بھی بتانے کی اجازت نہیں، سمجھے نا. بیوی کو بھی بتانے کی اجازت نہیں، اس سے انسان کو اپنے آپ کو بچانا ہوگا. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں سوچتے کہ نہ بتائیں کہ تو یار بیوی کی ناراض نہ ہو جائے، سمجھے نا. ضروری نہیں، بیوی ناقص العقل ہوتی ہے، آپ کو بتا لو گھر میں جا کے نہیں بولنا. تیسری چیز فرمایا زکات کو جرمانہ سمجھا گیا. زکات کو آج ہوتا ہے نا، زکات جو ہوتی ہے نا انسان اگر دینے کی بات ہے اسے ٹیکس سمجھتے یار زکات دے، لیکن تجھے پتا نہیں تیرا مال اس سے صاف ہو جاتا، سمجھے نا. گندا مال چلا جا رہا، تیرا مال صاف ہو جا رہا. اب وہ تیرا مال جو ہے نا یاد رکھو اللہ کی امان میں چلا گیا. آپ کتراؤ ڈرو نہیں،
یار زکات دیں گے تو یار اتنا کم ہو جائے گا. قرآن میں کہا الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں محتاجی کا ڈر دلاتا ہے. اگر دے گا تو تیرا کم نہیں ہو جائے گا. کیوں؟ جو رب جتنا دیا ہے وہ رب اور دے دے گا. سمجھے نا؟ کمن ذلتی یقرض اللہ قرضا حسنا، اگر آپ دے رہے ہیں اللہ قرض حسن دے رہے. سمجھے نا؟ یہ ایک طرح سے یہ سمجھو کہ آپ اگر اللہ کی راہ میں مال دے رہے ہو نا کہ آپ کا بینک بیلنس ہے. سمجھے نا؟ دنیا کے اندر بینک بیلنس سے جمع کرنا تو بھول جاتے، بھاگ جاتے ہیں. سمجھے نا؟ کوئی لندن بھاگتا ہے، کوئی نہ LIC محفوظ رہی نہ بینک محفوظ رہی. سمجھے نا؟ لیکن اتنا بڑھیا بینک ہے اگر اللہ کی راہ میں دے دیے نا تو قیامت کے پورا پورا نہیں بلکہ اللہ 10 گنا 700 گنا بے حساب بڑھا دے. تو زکات کو ہمیں جرمانہ اور ٹیکس نہیں سمجھنا، یہ اللہ کی امانت ہے، اللہ کا مال دے رہے. صرف فرمایا اور آدمی اپنی بیوی کی باتوں کو مانے گا. مانتے کہ نہیں؟ ماننا پڑتا، ورنہ مائکے چلی جائے گی تو کیا کر سکتے ہے کہ نہیں. تو یہ کہا آدمی جو ہے نا، دیکھیے آدمی جو ہوتا ہے بڑا کنفیوز ہو جاتا ہے. آج جس دور سے ہم لوگ گزر رہے ہیں، اس دور کے اندر سب سے بڑا پرابلم جو ہے نا وہ موبائل ہے. چونکہ موبائل کے اندر اس چیز ہم بڑے ہلکے میں لیتے، کبھی کبھی کوئی چیز کو کمیڈی انداز میں، سمجھے نا، کمیڈی انداز میں اس بات کو ڈالتے ہیں. کبھی آپ انسٹاگرام پہ دیکھے یا شارٹ میں اس طرح کا جو بناتے ہیں میاں بیوی کی ایسی بات جس سے شوہر کو ذلیل کیا ہے. سمجھے نا؟ حالانکہ وہ ایک میسج آپ کو جا رہا ہے. سمجھے نا؟ اس طرح وہ بیوی اس کے دماغ میں آئے گی، تھنکنگ آئے گی اور اس طرح آپ کو بیوقوف بن رہی. سمجھے نا؟ تو کہا گیا قیامت کی نشانیوں میں سے اور انسان پر مصیبت آنے میں سے سبب یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ انسان اپنی بیوی کی باتوں کو مانے گا. سمجھے نا؟ بیوی کی باتوں کو مانے گا. اب آپ دیکھیں کتنی بیوی کی باتوں کو مانے. اللہ اکبر. سمجھے نا؟ پھر فرمایا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ماں باپ کی نافرمانی کی ہے. بیوی کے چکر میں سوچتا ہے بیوی چلی جائے گی، ظاہر سی بات ہے نیک بیوی ہونا. سمجھے نا؟ آپ نے کیا فرمایا اگر نیک بیوی ہے تو سمجھ تمہاری دنیا جنت ہے، اور اگر خطرناک مل گئی نا تو دنیا ہی جہنم. تجربہ ہے کہ نہیں؟ سمجھے نا؟ نیک بیوی کا ملنا یہ بھی بہت بڑی بات ہے. سمجھ بات نا؟ تو کہا اب کبھی آپ دیکھیں دونوں کو اگر کمپرومائز کرنا ہو تو کس کو کہتے ہیں؟ اما تو ماننا ہے نا، ابھی تو جوان امی کو سمجھانے بیٹھتے نہیں. ہونا یہ چاہیے. اللہ نے جواب پڑھتے نا نکاح میں، خود میں نکاح پڑھتے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم. اے ایمان والو سیدھی سیدھی بات کرو، سیدھی سیدھی بات. سمجھے نا؟ یعنی کوئی یہ نہ ہو کہ ماں اپنی طرف سے لگا بجا کر کے بیوی اپنی طرف سے. سمجھے نہیں؟ جو بات ہے اب بیوی وہ بتائے، ماں وہ بتائے تو اللہ فرماتا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ کہتا ہے دونوں میں صلح کر دوں گا، محبت ڈال دوں گا. اور جو گناہ ہوا ہے نا، جو ایسی لغزشیں ہو گئی، اللہ فرماتا ہے میں اسے مٹا دوں گا. سمجھے نا؟ تو جب دونوں کی بات آ رہی ہے تو سچ ہے وہی ہے. سمجھے نا؟ اب اس کے بعد دیکھیے ماں باپ کو تو فوقیت دی ہی جائے گی چاہے کچھ بھی ہو جائے. لیکن کچھ نوجوان آ کے میری ماں ایسا کرتی ہے تو ماں کا احسان تجھ پر ہے، تو تیرا احسان ماں پر نہیں. سمجھے نا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضور کی بارگاہ میں آئے، کیونکہ حضرت عمر نے اپنے بیٹے کو کہا طلاق دے دی، لیکن وہ بہت زیادہ پسند فرماتے تھے. حضور کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنی بیوی بڑی پیاری ہے، میں بہت پسند کرتا ہوں، لیکن میرے باپ حضرت عمر کہتے ہیں اس کو طلاق دے دیں. آپ نے فرمایا طلاق دے دیں. طلاق دے دیں، ظاہر سی بات طلاق دینا پڑے. تو ماں باپ کا یہ حکم ہے جب بندہ مانے گا نا تو اللہ تعالیٰ بہتر کوئی راستہ پیدا فرمائے. اس کے بعد فرمایا اور دوستوں کے ساتھ نیکی کرے. سمجھے نا؟ یعنی اپنے جو رشتے دار ہیں اس سے تعلقات کو توڑے اور جو باہر والوں سے اچھے تعلقات بنائے. ہوتا ہے نا اپنے بھائی سے اچھے انداز میں نہیں ملے گا لیکن غیروں سے مسکرا کر ملے گا. ہوتا ہے نا؟ صرف فرمایا گیا اور مساجد میں آوازیں بلند کی جائیں. مسجد کے اندر آوازیں بلند تھوڑا آوازیں آتی نہیں. حدیث پاک کا مفہوم ہے کہا کہ بندہ اگر مسجد میں آوازیں بلند کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی 40 سال کی عبادتوں کو مٹا دیتا ہے. آپ سوچیں 40 سال کی
تھوڑا ہی ہو گیا کیسی آواز، یہ خدا کا گھر ہے، ادب کرنا سیکھو۔ تو کہا جب خدا کے گھر میں آوازیں بلند و چلائے لو تو سمجھ لو اللہ تعالیٰ نے مصیبتوں کو تم پر حلال کر دیا۔ پھر فرمایا گیا اور سب سے رذیل شخص کو قوم کا سردار بنا لیا جائے۔ کیا کہا؟ سب سے گھٹیا انسان۔ سمجھے نا؟ آج آپ دیکھیں نچلی قوم کے لوگ آتے ہیں کس طرح لیڈر بن رہے ہیں۔ جو آج سب سے گھٹیا ہے نا، سب سے زیادہ بھرشٹ ہے نا، وہ سب سے اوپر بیٹھا ہوا، اس سے زیادہ گھٹیا کون ہے؟ سمجھے نا؟ جھوٹوں کا سردار۔ سمجھے نا؟ تو کہا جب گھٹیا لوگ، رذیل لوگ، بیکار لوگ اگر قوم کے رہبر اور رہنما بن جائیں، وہ تو چھوڑ دو، دنیا کا معاملہ ہے، دین کے معاملات میں بھی آپ دیکھ لو ذرا، مسجد کے ٹرسٹی کون لوگ بنتے ہیں، مدرسے کے ٹرسٹی کون لوگ بنتے ہیں، سمجھے نا؟ اس کے علاوہ آپ دیکھیں چاند کمیٹی کے ممبر کون لوگ بنتے ہیں، یہ سب دیکھ لو ذرا، یہ کون لوگ کتنے اچھے۔ میں کسی کو ٹارگیٹ نہیں کرے، بات کہہ رہا ہوں۔ اگر الحمدللہ اس لیے کسی عالم نے کہا تھا کہ اگر مسجد کا متولی بخش دیا گیا تو سب کی کوشش ہو جائے، سمجھے نا؟ بہرحال تو انسان جو قوم کا رہبر اور رہنما بنے اس پر ذمہ داریاں بڑی عائد ہوتی ہے، بڑی عائد ہوتی ہے، بڑی ذمہ داری بنتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا کہا کہ اگر دریائے نیل کے کنارے، کہاں مدینہ کہاں مصر، کہاں مدینہ کہاں مصر، کہا اگر دریائے نیل کے کنارے اگر ایک کتا بھی پیاسا مر گیا تو عمر خدا کو کیا جواب دے، اور یہاں نہ جانے کس کسی گردنوں کو مار کر کے تب اوپر بیٹھتے۔ اگر کسی کو لیڈر بننا ہے، بننے کا شوق ہے تو پہلے حضرت عمر کی زندگی پڑھے تب لیڈر بنے کہ کس طرح قوم کے ساتھ صحیح انداز عدل اور انصاف کیا جاتا ہے۔ تو بہرحال حضور نے فرمایا جب قوم کے گھٹیا لوگ سردار بن جائیں تو سمجھ اللہ تعالیٰ کا عذاب اس پر حلال ہو گیا۔ پھر فرمایا اور کسی شخص کے شر سے بچنے کے لیے اس کی عزت کی جائے، یعنی کوئی بھائی صاحب ہے نا، اس کی عزت اس لیے کیا اپنے کو ٹینشن دے رہی ہے، مال لے جائے گا یا اپنے کو مارے نہیں، سمجھے نا؟ بھائی ہے، بھائی ہے، سمجھے نا؟ تو اسی وجہ سے ڈرتے ہیں نا بہت سارے لوگ، علاقے کا بھائی ڈان ہوتا ہے، کس لیے لوگ ڈرتے ہیں؟ یا تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے، مال کو بچانے کے لیے، اس وجہ سے یار اس کی برائی سے اپنے آپ کو بچانا ہے، ورنہ اپنے کو ٹینشن میں ڈال دے گا، تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کا عذاب حلال ہو جاتا ہے۔ صرف فرمایا شراب برسر عام پی جائیں، آج نہیں پی جائے، پی جائے، سمجھے نا؟ کیروکس کیا کون سا واتا ہے، کوریکس سے آبادی بہت زیادہ چل گیا ہے، سمجھے نا؟ آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا، قرب قیامت لوگ شراب کا نام بدل بدل کے پیئیں گے، شراب کا نام کوئی سوڈا کی شکل میں آ رہی، کوئی کس شکل میں آ رہی، بدل بدل کے پیا جا رہا ہے، سمجھے نا؟ یاد رکھے ہر وہ چیز نشے والی جس کے آپ عادی بننا ہے یقین وہ جائز نہیں آتی کہ آپ اس کے عادی بن چکے۔ پھر فرمایا اور ریشم پہنا جائے اور گانے والیاں ہوں اور آلات موسیقی رکھا جائے، اور پھر فرمایا کیا کہا، ریشم۔ آپ دیکھتے ہیں کپڑے ایسے ایسے، مرد کے کپڑے یا عورت کے کپڑے پتہ ہی نہیں چلتے، سمجھے نا؟ بہت سارے اور مرد بھی ایسے کپڑے پہنتے جو عورتوں کے اندر بیل بوٹا بنے ہوتے ہیں، سمجھے نا؟ اور عورتیں بھی مردوں کے لباس پہنتی، تو پھر اللہ کا عذاب حلال ہو جاتا ہے۔ پھر آخری بات فرمایا اور اس امت کے بعد والے پہلوں کو برا کہیں، کیا یعنی پہلے کے لوگ گزر چکے، ہوتا ہے اپنے باپ دادا کو برا کہنا، یار میرا باپ تو اس طرح تھا، سمجھے نا؟ بھائی مر گیا، اس کی اگر اچھائیاں نہیں یاد کر سے برائیوں پہ پردہ ڈالو۔ کسی مرے ہوئے انسان کو برائیوں سے یاد کرنا یہ جائز نہیں۔ یہاں تک کہ حدیث پاک کے اندر بتایا گیا کہ اگر آپ کسی کو غسل دے رہے نہلا رہے یا آپ کسی کے قبر کو اترے، اگر اسے غلط مطلب ایسی خطرناک آداب والی چیزیں دیکھیں تو کسی کو بتاؤ نہیں، ہاں اگر اچھی چیزیں دیکھیں گا تو اسے آ کے بتائیں، یار ماشاء اللہ مردے کو نہلا رہے تو مسکرا رہے ہیں، سمجھے نا؟ مردے کو نہلا رہے تو خوشبو کتنی اچھی ہو رہی، مردے کو جب دفنا رہے اتنا ماشاء اللہ کیا اچھی ہے، اس طرح بیان کرنا یہ نہ ہو۔ اصل میں ہم سب نفس پرست، ہماری جس سے نہ جمی نا تو اس کی نیکی بھی ہمیں گناہ ہی لگتی ہے، اور اگر جس سے جمتی ہے تو اس کا گناہ بھی ہمیں اچھا ہی لگتا ہے، سمجھے نا؟ ایسا نہیں، ان سے ہم باہر آئیں، بس یہ دیکھیں، یاد رکھیے انسان اسی وقت ترقی پا سکتا ہے کہ سب سے زیادہ اپنے اندر کمیاں تلاش کرے کہ میرے اندر کمیاں کیا ہیں، لیکن آج ہمارا حال کیا ہے، ہم اپنے اندر خوبیاں بتاتے ہیں اور دوسرے کی کمیاں تلاش کرتے ہیں۔
اللہ پاک ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. صلوا عليه صلاة وسلام